بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، یا رسول اللہ روزی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بات کے بزرگوں کی طرح اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھو تو انہیں ویلا بیٹھا رہے پھر۔ یا رسول اللہ روٹی کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سنو اللہ کی قسم، میرے نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے، اور تجربے سے کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یقین سے کرو گے تو تمہیں اللہ دکھا دے گا۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، میرے دوست باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ کڈا سوکھا کام ہے، ایک لوٹا پانی چاہیے۔ اور مزے کی بتاؤں، جب باوضو رہو گے تو نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ صرف وضو کے پیچھے کتنے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، ایک دفعہ ہمارے نبی کی زیارت کرنے شیطان آیا، اور بڑا شیطان خبیث۔ تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کہا پہلے نمبر پر تو آپ ہی بیٹھے۔ پھر اس نے گنوائے کہ یہ میرے دشمن ہیں، تو اس میں کہنے لگا ایک وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے جو باوضو رہتا ہو، جو باوضو رہتا ہو، جو باوضو سوتا ہے، ساری رات عبادت لکھی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ سوتا ہے، اور ساری رات وہ فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اجر اس ایمان والے کا لکھا جاتا ہے۔ تو آپ باوضو رہو، سچائی پہ رہو، دیانتداری پہ رہو، آپ کا رزق اللہ بڑھائے گا، آپ کے پیپر اللہ صحیح طریقے سے بنا دے گا۔ اللہ کے واسطے مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، فراڈیا نہیں ہوتا، وہ اپنی ہر چیز بیچ دیتا ہے، ایمان نہیں بیچتا، غیرت کو نہیں بیچتا۔ یہ ٹھیک رہے ہیں، یہ چند ٹکڑوں کے پیچھے میں اللہ رسول کے بارگاہ میں رسوا ہو کے جاؤں، ایسا نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی میں سچائی لاؤ، دیانتداری لاؤ، صدق و امانت لاؤ، حسن سلوک لاؤ۔ اللہ تعالیٰ رزق دے یا تنگی دے، خرچ کرو، خرچ کرنے سے اللہ رزق بڑھاتا ہے۔ اللہ بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں ہے۔ سخی اللہ کو پسند ہے، اور بخیل سے اللہ کو نفرت۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک صرف حدیث پہ آپ عمل کر لیں۔ فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرض ہیں، فرض میں تو کوئی چھٹی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد میں صرف ایک حدیث بیان کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث کے اندر سارا دین ہے۔ جیسے ایک بیج میں پورا درخت ہوتا ہے، ایک بیج میں پورا باغ ہوتا ہے، اس ایک حدیث میں میں نے سارا دین آپ کو بیان کر دیا ہے کہ سارے دین کا خلاصہ 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت، اور سارے کفر کا خلاصہ 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ۔ مسلمان نہ جھوٹ بولتا ہے نہ فراڈ کرتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ دیانتدار ہوتا ہے۔ میرے نبی کی سب سے پہلی جو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، جو کافروں نے کہا، صادق امین، صادق امین، صادق امین۔ نہ گورنمنٹ سے فراڈ کرو، نہ پیپر نمبر 2 بناؤ، نہ یہاں کی لڑکیوں کو استعمال کرو اپنے پیپر کے لیے۔ اللہ کے واسطے سچائی کا دامن نہ چھوڑو، یہاں کی عزت بھی پاؤ گے اور آخرت بھی عزت بھی پاؤ گے۔ یہاں اگر ہم نے اس طرف جھوٹے موٹے فراڈ سے کچھ بنا بھی لیا تو کب تلک ہے؟ کیا موت پیچھے نہیں کھڑی؟ کیا اسرائیل پیچھے نہیں آ رہا؟ کیا قبر کی مٹی نہیں ہے؟ یا قبر کا کھڈا نہیں ہے؟ یا تو ان چیزوں کا انکار کریں، جب نہیں کر سکتے تو راستہ بدلیں۔ تبلیغ ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ایک تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ نیت تو کر لو کہ 4 مہینے جب فرصت ہوگی انشاءاللہ لگائیں گے۔ نیت کرتے ہو نا؟ دوسری بات، ایک چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو تبلیغ۔ اب تجربہ کر لو، میں کوئی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہا ہوں، میں ایمان سیکھنے کی ایک سادہ سی محنت کا راستہ بتا رہا ہوں۔ آپ 3 دن ہر مہینے کی نیت کر لیں اور نکلنا شروع کریں، آپ دیکھو گے کہ کس طرح ایمان میں بہار آتی ہے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تیسری بات، یہاں امت بن کے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، وہابی سنی، شیعہ سنی۔ جاؤ ہندوستان پاکستان میں دیکھو کیسی آگ لگی ہوئی ہے، اور جاہل خطیبوں نے کس طرح امت کو برباد کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جنازے تک نہیں پڑھتے۔ ایسی خباثت شائی ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم وہیں ملکوں سے آئے ہو، وہاں کے جراثیم ساتھ لے کر آئے ہو، لیکن ابھی جو 3-4 دن میں مجھے پتہ چلا ہے، شکر ہے تو صحیح، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہندوستان پاکستان میں ہے۔ اس کو یہیں دبا دو، اگلی نسل کو ہوا نہ لگنے دو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ ویڈیو کے نیچے بنے لال بٹن پر کلک کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
साइड में बनी घंटी पर क्लिक करें जिससे नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।